یہ میری روح ہے۔ روح پیغمبر کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ روح پیغمبر تب سمجھ آ سکتی ہے کہ انسان رسالت کو سمجھے، انسان ولایت کو سمجھے، انسان امامت کو سمجھے۔ یہ مناسب یہ عہدے ہیں حضور اکرم کے۔ قرآن قصیدہ ہے پیغمبر کی ذات کا۔ اگر مقام رسول سمجھ آ جائے، روح رسول پتہ چل جائے گا کتنی عظمت ہے۔ انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے روح رسول خدا نے کیسے خلق کی مقام نورانیت میں، کس طرح سے وہ تسبیح خدا کرتی رہی وہ نور روح مقدس پیغمبر اکرم۔ پھر انسان کو اس قابل سمجھا 1,24,000 انبیاء، ایک کم 1,24,000 انبیاء آئیں زمین پہ، انسان اس قابل ہو کہ پیغمبر خاتم آ سکے۔ یہ انبیاء سب کے سب مقدمہ تھے حضور کے وجود کے لیے۔ مقصد ان کا آنا نہیں تھا، اصل مقصد حضور کا آنا تھا۔ یہی مصلحت ہے خاتمیت میں کہ کیوں رسالت ختم ہو گئی، اس واسطے کہ اس سے زیادہ کمال ممکن نہیں تھا انسانیت کے لیے۔ جب اس کمال پہ پہنچی اس وقت رسالت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جو کمال مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا۔ پہلے انبیاء آتے رہے، اس کے بعد اور آئے رسول آتے رہے، 1,00,000 ایک کم 24,000 ہو گئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کمال ابھی آیا نہیں تھا جو انسانیت کا ہو سکتا ہے، جس کے بعد کسی کمال کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب پیغمبر تشریف لے آتے ہیں، اب خداوند عظیم کہتا ہے اب اس کے بعد کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ جتنا حسن اور کمال میں زمین پہ بھیجنا چاہتا تھا وہ میرے اس رسول کی شکل میں نازل ہو گیا ہے۔ اب امام کا یہ ارشاد سامنے رکھیے، خدا ارشاد فرماتا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تو نہ ہوتا میں کائنات خلق نہ کرتا، ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقصد جو آپ کے وجود کا ہے وہ تب پورا ہو سکتا ہے کہ علی ہوں، اور جو وہ مقصد علی کی ذات سے وہ تب پورا ہو سکتا ہے کہ فاطمہ۔ اگر فاطمہ نہ ہو تو مقصد علی پورا نہیں ہو سکتا، اگر علی نہ ہو تو مقصد رسول پورا نہیں ہوتا۔ توجہ، یہ کہنا چاہتے ہیں معصوم کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے رسول تو نہ ہوتا تو یہ کوئی کائنات نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس کائنات سے جو بھی مقصد تھا وہ تیری ذات تھی، تو آیا ہے تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا جو کائنات سے میری نظر میں تھا، لیکن جو مقصد تیری ذات سے ہے وہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک علی نہ ہو۔ اور جو دو آپ سے مل کر مقصد میرے سامنے ہے، یعنی رسالت اور نبوت، امامت اور رسالت کے ذریعے سے جو مقصد میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک فاطمہ نہ ہو۔ یہ ہستی دنیا میں تو صرف 18 سال رہی، کوئی 18 سال میں وہ کمالات حاصل نہیں کر پاتا ہے کہ انسان کہے کہ یہ سب فضائل جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہ اس کائنات میں آنے کے بعد کے کمالات، کہ جب کمالات اب آئے دنیا میں عبادت کر لی، کمالات حاصل کر لی، اب حضور تعریف کر رہے ہیں۔ نہ حضور نے تو ام ابیہا تب کہا ہے جب 5 سال کی بچی، تب کہا ہے ام ابیہا، یہ باپ کی ماں ہے۔ ام مقصد کو کہتے ہیں، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسے ام کہتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں میری حیات کا مقصد بھی فاطمہ ہے، اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اپنی مشکلات میں، میری مشکل کو حل بھی فاطمہ کا۔ یہ ہے ام ابیہا۔ یہ ہستی ان 18 سالوں میں یہ مقام حاصل نہیں کیا ہے، خدا کی خلقت اس طرح سے ہے۔
مقام نورانیت میں خدا نے خلق اس طرح سے کیا تھا کہ وہاں بھی مرکزیت، اس دنیا میں بھی مرکزیت اور آخرت میں بھی مرکزیت فاطمہ کو حاصل ہو۔ مقام نورانیت میں جب آدم و حوا نے دیکھا، جنت میں اپنے آپ کو خوبصورت پایا، کہا بار الہ ہم جیسا تو کوئی نہیں خلق کیا۔ حکم ہوا جبرائیل جنت الفردوس لے جاؤ آدم کو حوا کو، جناب جبرائیل لے گئے، حکم ہوا فلاں والا قصر کھولو، محل کھولا، اس محل میں تخت کے اوپر ایک نورانی معظمہ خاتون نظر آئی جس کے سر پہ تاج ہے، گلے میں گلو بند ہے، کانوں میں گوشوارے پہنے ہوئے ہیں۔ جب دروازہ محل کھلا ایک مرتبہ اس نور سے پوری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ سوال کیا بار الہ یہ کون سی ہستی ہے جس کے نور سے جنت روشن ہو گئی؟ کہا آدم یہ میری خاص کنیز فاطمہ ہے، امت فاطمہ، یہ میری کنیز فاطمہ ہے۔ بار الہ اس کے سر پہ تاج کیسا ہے؟ کہا یہ اس کے باپ کا کنایا ہے۔ گلے میں گلو بند، کہا اس کے شوہر کا کنایا ہے۔ کانوں میں گوشوارے، کہا بیٹوں سے کنایا، یہ دو بیٹے ہیں۔ مقام نورانیت میں خداوند عظیم نے مرکزیت فاطمہ کو عطا کی۔ دنیا میں اسی طرح سے اعلان ہوا ہم فاطمہ ابوہا، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ یہ جملہ بول کے دعائیں مانگے، خداوند قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دعا بھی خدا تب قبول کرتا ہے جب مرکزیت دعا میں فاطمہ کو حاصل۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے حق زہرا کا، و ابیہا اور فاطمہ کے باپ کا، و بعلہا شوہر کا، و بنیہا اور ان کے بیٹوں کا، والسر المستودع فیہا، بار الہ اس راز کا واسطہ ہے جو ذات فاطمہ میں تو نے ودیت رکھا، امانت رکھا ہے تو نے۔ خدا کے رازوں کی امانت گاہ ہے ذات فاطمہ۔ والسر المستودع فیہا، تجھے واسطہ ہے اس راز کا جو فاطمہ کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ حضور اس واسطے بیان کر رہے ہیں مقام فاطمہ کو کہ یہ روحی، یہ میری روح ہے، یہ میرا حصہ ہے، تاکہ مسلمانوں میرے بعد میری بیٹی کا احترام تو کرتے رہیں۔ اتنا احترام نہ کرنا جتنا میں کرتا ہوں، لیکن کم از کم ظلم نہ کرنا۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ یہ جملہ حدیثوں میں آیا البکاؤن خمستن، بہت زیادہ رونے والے کائنات میں 5 گزرے ہیں، آدم، یعقوب، یوسف، سید الساجدین اور فاطمہ بنت محمد۔ یہ 5 اتنا روئے کہ ان جتنا کوئی نہیں روئے۔ لیکن ایک بات پہ توجہ کریں آپ، حضرت آدم 400 سال روتے رہے۔ 400 سال روئے کوئی تو کہتے ہیں یہ بہت رویا ہے۔ یعقوب اور یوسف 20 سال روتے رہے۔ حضرت سید الساجدین بھی 40 سال اپنے بابا پہ روئے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، صرف 75 دن روئی نبی کی بیٹی، صرف 75 دن روئی۔ تاریخ کہتی ہے اس جتنا کوئی نہیں رویا۔ وہ کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بابا تیری بیٹی پہ اتنے مصائب آئے، دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ صرف 75 دن، 2.5 مہینے ہیں پیغمبر کے بعد۔ 18 سال کی عمر ہے فاطمہ کی، سر سفید ہو گیا تھا، لاٹھی کے سہارے چلا کرتی تھی دختر رسول۔ دربار میں جب خطبہ دیا، اپنے بابا کی قبر کی طرف منہ کر کے ایک جملہ کہا تھا، بابا قد کانت بعدک انباء وحنبسا لو کنت ناظرا۔ بابا آپ کے چلے جانے کے بعد بڑی بڑی خبریں ہو گئی، کاش تو دیکھ سکتا فاطمہ پہ کیا گزری ہے ان دنوں میں۔ اتنے بڑے مصائب آئے، اتنی مصیبتیں آئیں، ہر مصیبت کے بعد پہلی مصیبت بی بی کو کم لگتی تھی۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، رسول جیسا باپ دنیا سے چلا جائے،
7 دن تک کے لیے فاطمہ اکیلی روتی رہی، کوئی پرسہ دینے کے لیے نہیں آیا۔ اکیلے گھر میں فاطمہ بیٹھی ہے، گود میں بیٹوں کو بٹھایا ہوا ہے، آگے دونوں بیٹیوں کو بٹھایا ہوا ہے، سر پہ سیاہ پٹی باندھے ہوئی ہے، اکیلے رو رہی ہے۔ 7 دن تک کوئی پرسہ دینے نہیں آیا ہے، نبی کی بیٹی اکیلے روتی رہی۔ یہ کتنا بڑا درد ہے، کائنات کا اتنا بڑا محسن دنیا سے چلا جائے، کوئی پرسہ نہ دے، بیٹی اکیلے روتی رہے۔ اور پھر جب چلی نا اپنے بابا کی قبر پہ، ایک مرتبہ اپنے آپ کو بابا کی قبر پہ گرا لیا، مرثیہ پڑھا، یا ساکن الصحرا قد علمتنی البکا، او بابا تو نے ہی تو فاطمہ کو رونا سکھایا تھا، اب کیا وجہ ہے کہ فاطمہ کو جواب نہیں دیتا ہے؟ میں کہوں گا بی بی، آپ کے مصائب تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، آپ کی مصیبتیں تو چلتی رہیں گی۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب یہ قیدی چلے ہیں نا کربلا سے شام تک، ایک ایک راستے میں ہمیں بی بی پاک نظر آتی ہے۔ ایک وہ منزل کے صحرا میں جب ایک مرتبہ نیزہ حسین رک جاتا ہے نا، سپاہی آ کے سید الساجدین سے پوچھتے ہیں کہ اے قیدی، آپ کے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ پھوپھی کو آواز دیتے ہیں، پھوپھی اماں ذرا محملوں کو دیکھو، کوئی بچہ تو نہیں گر گیا ہے؟ زینب کی جب نظر پڑتی ہے نا اس محمل پہ جس پہ سکینہ سوار تھی، ایک مرتبہ کہا سجاد بیٹا، حسین کی نشانی سکینہ موجود نہیں ہے، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیتی ہے نبی زادی۔ دوڑتی ہوئی واپس پہنچی اس جگہ جہاں پہ قافلہ رکا تھا، دور سے نظر پڑی ایک کالے برقعے والی خاتون ہے، تشریف فرما ہے، پاس جاتی ہے، دیکھا سکینہ ان کی گود میں ہے، رو کر کے کہتی ہے تو نے ہم غریبوں پہ احسان کیا بی بی، تیرا بڑا احسان ہے، میں بدلہ نہیں دے سکوں گی، یہ تو بتلاؤ آپ ہو کون؟ رو کر کے کہتی ہیں بیٹا زینب، مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ ایک مرتبہ قید خانے میں جب دیکھا نا خواب میں بی بی نے اپنی ماں کو دیکھا، خواب میں اپنے مصائب بیان کر رہی ہے، بیان کرتے کرتے وہ منظر بیان کیا، اماں کاش آپ کربلا میں موجود ہوتی، میں 70 قدم پہ فاصلے پہ کھڑی ہوئی اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کہہ رہی تھی، کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ یہ جب سنا بی بی نے سر پیٹ لیا، بیٹا زینب تو 70 قدم پہ موجود تھی، ارے میرا بیٹا جب ذبح ہو رہا تھا اس کا سر میری گود میں تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ صدقہ محمد و آل محمد ہماری عبادت کو منظور و مقبول فرما، بار اللہ صدقہ محمد و آل محمد ان آنسوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد ان مجالس کا جن دوستوں نے اہتمام کیا ہے، زحمت کی ہے، بار اللہ سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما۔ بار اللہ صدقہ محمد و آل محمد یہ فرش عزا جاری و ساری رہے۔ بار اللہ عالم عباس جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ہاتھوں تک پہنچا سکے۔ بار اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار اللہ حاضرین میں سے جو بھی دینی و دنیاوی حاجات رکھتے ہیں پوری فرما، خصوصاً جو بے رزق ان کو رزق کثیر عطا فرما۔ بار اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد نرین عطا فرما۔ بار اللہ جو بیمار ان کو صدقہ بیمار کربلا کا شفائے کامل عطا فرما۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد جو بھی دینی و دنیاوی جس کی بھی جہاں پہ بھی حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد دشمنوں کے شر کو ان کی طرف لوٹا دے۔ خداوند صدقہ محمد و آل محمد شیعان حیدر کرار جہاں پہ موجود ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ بار اللہ جتنے حاضرین یہاں پہ موجود ہیں ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ السلام علیکم۔